بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، ایک نئی حدیث مبارکہ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ سامعین محترم، پچھلی ویڈیوز کے اندر جیسا کہ میں نے یہ عرض کیا تھا کہ اس دنیا کے اندر انسان کا جو سب سے بڑا دشمن ہے وہ شیطان ہے، جس کی ہمہ وقت یہی کوشش ہے کہ رحمان کے بندوں کو وہ جادہ حق سے بھٹکا کر گمراہی کی طرف لے جائے، اور اس مقصد کے لیے وہ ہر وقت جد و جہد کرتا ہے۔ لیکن عقل مند، دانا اور اللہ کا نیک بندہ وہی ہے جو شیطان کی مکاری کو، اس کی چال کو سمجھ جائے اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے پہ چلتا رہے۔ آج کی حدیث مبارکہ کے اندر شیطان کے ایک فریب کے بارے میں بات کی جائے گی کہ وہ کس طرح انسان کے ساتھ شرارت کرتا ہے، شیطان کس طرح انسان کو تنگ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے جس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان الشیطان یجری من الانسان مجری الدم، کہ شیطان انسان کے اندر ایسے دوڑتا ہے جیسے خون انسان کے جسم میں دوڑتا ہے۔ یعنی شیطان انسان کے اندر اتنا جو ہے وہ حاوی اور اتنا غالب ہوتا ہے، جیسے خون جسم میں دوڑ رہا ہوتا ہے اس طرح شیطان دوڑتا ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ کس طرح شیطان انسان کے ساتھ چپکا ہوا ہوتا ہے اور اسے گناہ کی طرف لے کے جانے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ تو بس موقع کی تلاش میں ہوتا ہے کہ کوئی موقع اسے ملے اور وہ انسان کو بھٹکا دے۔ سامعین محترم، آج کی ویڈیو میں ایک اور اہم بات کی جائے گی کہ جب بچہ روتا ہے پیدائش کے وقت تو اس کے رونے کی وجہ کیا ہوتی ہے۔ کئی لوگوں سے آپ نے مختلف باتیں سنی ہوں گی۔ کوئی کہتا ہے کہ وہ دنیا میں آیا ہے تو دنیا کی وجہ سے رویا ہے کہ میں کہاں پہ آ گیا ہوں، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ۔ لیکن آج ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے پڑھیں گے کہ بچے کے رونے کی وجہ کیا ہے، اور یہ بخاری اور مسلم کے اندر بھی حدیث موجود ہے، لیکن ابھی میرے پاس مشکات المصابیح کتاب ہے جو حدیث مبارکہ کی کتاب ہے، اس کے باب کتاب الایمان سے یہ میں بیان کر رہا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما من بنی آدم مولود الا یمسہ الشیطان حین یولد فیستحل صارخا من مس الشیطان غیر مریم وابنہا، متفق علیہ۔ اب اس کا ترجمہ سنیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدم کی اولاد میں سے جب بھی کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو شیطان اسے مس ضرور کرتا ہے، مطلب شیطان اس کو چھوتا ضرور ہے، اسے ٹچ ضرور کرتا ہے، اور اس چھونے سے اور اس ٹچ کرنے سے بچے کو تکلیف ہوتی ہے اور وہ روتا ہے، چیختا ہے۔ اور صرف ٹچ نہیں کرتا شیطان، بلکہ حدیث اور مفہوم تو یہ بتا رہا ہے کہ وہ جو شیطان ہے وہ بچے کو ایذا دیتا ہے، یعنی اپنے ہاتھ سے، اپنے ہاتھ کی انگلی سے اس بچے کی پسلی کے اندر انگلی چبھوتا ہے، جس سے بچے کو تکلیف ہوتی ہے اور وہ رونا شروع کر دیتا ہے۔ اور لیکن اس حدیث کے آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غیر مریم وابنہا، کہ شیطان ہر ایک کو چھوتا ہے، ہر ایک کو مس کرتا ہے سوائے دو اشخاص کے۔ اس کائنات میں دو اشخاص ایسے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہ جن کو نہ تو شیطان چھو سکا اور نہ ہی جن کو شیطان تکلیف دے سکا، اور وہ کون ہیں؟ فرمایا مریم اور ان کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ اب ان دونوں کو شیطان سے کیوں محفوظ رکھا گیا؟ حضرت مریم کی جو والدہ ہیں انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کی تھی، انی اعیذھا بک وذریتھا من الشیطان الرجیم، کہ اے میرے اللہ، میں اس کو یعنی مریم کو اور اس کی ذریت کو شیطان رجیم سے بچا کر یا اللہ تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ تو یہ دعا انہوں نے کی تھی اپنی بیٹی کے حق میں اور اپنی بیٹی کی اولاد کے حق میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دعا کو قبول کیا، اور اس کا اثر کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی والدہ مریم کو شیطان کے مس ہونے سے، شیطان کے مس کرنے سے محفوظ رکھا، اور جو ہے وہ شیطان نہ ان کو ایذا دے سکا اور نہ ہی ان کو چھو سکا۔ اگلی حدیث مبارکہ بہت دلچسپ ہے جس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مفہوم سے ملتی جلتی بات کی۔ حضرت ابو ہریرہ ہی اس حدیث کو بھی روایت کرتے ہیں جو کہ متفق علیہ حدیث ہے، یعنی بخاری اور مسلم کے اندر بھی ہے اور مشکات المصابیح کے کتاب الایمان میں بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صیاح المولود حین یقع نزغۃ من الشیطان، کہ پیدائش کے وقت بچے کا رونا اس وجہ سے ہوتا ہے کہ شیطان اسے مس کرتا ہے، اسے انگلی چبوتا ہے، اسے تکلیف دیتا ہے، جس وجہ سے بچہ روتا ہے۔ تو سامعین محترم، ان احادیث کی روشنی میں یہ بات واضح ہو گئی کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ روتا کیوں ہے۔ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ شیطان اس کو مس کرتا ہے اور اسے
اس کے پہلو کے اندر جو ہے وہ کچوکے لگاتا ہے، جس سے بچے کو تکلیف ہوتی ہے اور وہ رونا شروع کر دیتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ شیطان کی کوشش یہ ہے کہ وہ کسی نہ کسی طریقے اللہ کے بندوں کو تکلیف دیتا ہے۔ اب یہاں پہ آپ کی طرف سے ایک سوال آ سکتا ہے کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی شیطان نے چھوا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شیطان کبھی نہیں چھو سکتا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو سیرت یہ بتاتی ہے کہ آپ روئے نہیں، کیونکہ روتا بچہ کب ہے؟ جب شیطان اس کو ایذا دیتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تو مسکراتا چہرہ تھا، سرما لگا ہوا تھا، کیا ہی خوبصورت آپ کا چہرہ تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھی اس چیز سے محفوظ رکھا۔ کیونکہ جب یہ شیطان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت عمر کے سائے سے بھی بھاگتا ہے، تو کیا یہ شیطان حضرت عمر کے آقا کو چھو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ یہ ہمارا یقین ہے اور ہونا چاہیے کہ شیطان ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب بھی نہیں آ سکتا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا فرمان ہے جس کا مفہوم یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے خواب میں میری زیارت کی اس نے میری ہی زیارت کی، کیونکہ شیطان میرا روپ دھار نہیں سکتا، شیطان میرے روپ میں نہیں ڈھل سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ خالق کائنات ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر عمل پیرا ہو کر اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کر دیں، اور چینل اچھا لگا ہے تو اس کو سبسکرائب کر دیں تاکہ مزید ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ۔